بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب، بہت ہی آزمودہ، میں خود روزانہ اس وظیفے کو پڑھتا ہوں۔ کئی علماء سے سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، استاذوں سے سنا ہے کہ یہ وظیفہ رزق کے لیے تیر بہ ہدف ہے، مال کے لیے یہ بہت ہی سریع الاثر وظیفہ ہے، اور انسان کی سب سے بڑی حاجت وہ رزق ہے، وہ مال ہے۔ مال ایک دولت ہے، مال ایک نعمت ہے اللہ پاک کی طرف سے، لیکن لوگ کہتے ہیں مال ہے تو سب کچھ ہے، باقی یہ دعویٰ یہ غلط ہے۔ مال یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، انسان کسی کا محتاج نہیں بنتا ہے، لیکن مال ہے سب کچھ ہے یہ یقین صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ ہے سب کچھ ہے۔ اس لیے لوگ دن رات صبح شام مال کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ مال تو اللہ نے دیا ہے، اور اس مال سے اللہ چاہے گا تو فائدہ ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ قارون کے پاس تھوڑا مال تھا، بہت بڑی جماعت خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ مفسرین کہتے ہیں 300 اونٹ، یہ خزانوں کی جو چابیاں تھیں ان کو اٹھاتے تھے، یہ 300 اونٹ، کتنا بڑا مال ہوگا۔ کیا اس مال نے قارون کو کچھ فائدہ دیا؟ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اللہ نے نہیں چاہا۔ تو اللہ ہے سب کچھ ہے۔ ابھی کسی کے پاس مال ہے، وہ اولاد نہیں خرید سکتا ہے، نوکر تو خرید سکتا ہے، نوکر رکھ سکتا ہے، لیکن اولاد نہیں خرید سکتا۔ مال ہے کتابیں خرید سکتا ہے، علم نہیں خرید سکتا ہے۔ مال ہے چشمہ تو خرید سکتا ہے، لیکن بینائی نہیں خرید سکتا۔ مال ہے تو دوائیاں خرید سکتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے، علاج کر سکتا ہے، لیکن شفا نہیں خرید سکتا ہے۔ مال ہے تو چین سکون رات نہیں خرید سکتا ہے۔ مال ہے تو بستر خرید سکتا ہے، چارپائی بیڈ خرید سکتا ہے، لیکن نیند خرید نہیں سکتا ہے۔ تو یہ یقین غلط ہے کہ مال ہے سب کچھ ہے، دن رات صبح شام مال کے پیچھے بھاگیں، اللہ کو ناراض کریں، یہ غلط ہے۔ باقی اللہ نے چاہا تو مال ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ تو اللہ پاک اس مال کے ذریعے سے اس کی تمام حاجتوں کو پوری فرمائے گا۔ تو یہ یقین ہو کہ اللہ چاہے گا تو اس مال سے فائدہ ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو اس مال سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ باقی مال کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے، اور یہ مال یہ اللہ پاک نے خریدا ہے جنت کے بدلے میں۔ مال تو آئے گا انشاءاللہ، یہ وظیفہ پڑھیں گے اتنا اللہ مال دے گا، انسان اس کو سنبھال نہیں سکتا ہے۔ یقین کے ساتھ اس کو پڑھے گا، پابندی کے ساتھ پڑھے گا، لیکن یہ اس مال کو اپنی مرضی سے ہم استعمال نہ کریں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ پاک نے مومن کے مال کو، اس کی جان کو جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ اب یہ مال ہمارے پاس امانت ہے، اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اپنی جو ضرورت ہیں، ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں، لیکن جہاں اللہ چاہے گا تو مال کو ہم یہ سمجھیں کہ میرا نہیں ہے، میرے پاس امانت ہے۔ جان میری نہیں ہے، میرے پاس امانت ہے۔ یہ جان مال کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کر دیں۔ اللہ مال تو بہت زیادہ دے گا، لیکن اس مال کو دین کے لیے لگا دیں۔ دین کے لیے لگا دیں گے کہ کل قیامت کے دن جو نا یہ مال جو نا وہ ہمارے کام آئے گا۔ تو اس لیے اس وظیفے کو پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، مسلسل کے ساتھ پڑھیں،
بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی مجرب ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک صورت ہے، لیکن یہ رزق کو یہ صورت کھینچتی ہے، مال دولت کو کھینچتی ہے۔ اتنا مال دے گا، خود بھی کھائے، اوروں کو کھلائے، مال ختم نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ یہ سورہ قریش کا وظیفہ ہے، لِإِلَافِ قریش، یہ پوری صورت ہے۔ اس کو کسی بھی وقت، لیکن صبح اور یہ شام کو، کسی وقت کا مطلب یہ کہ فجر سے پہلے یا فجر کے بعد، مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد، بہتر یہی ہے کہ فجر اور مغرب کے بعد اس سورت کو شروع میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ درود ابراہیمی وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں گے، 21 مرتبہ سورہ قریش من جوع۔ جب یہاں پہنچیں گے تو ہمیں جو مال چاہیے ہم اس کی نیت کریں گے۔ من جوع یہ آیت تک پہنچیں گے تو اپنے مال کی نیت کریں گے۔ 21 مرتبہ صبح، 21 مرتبہ شام پڑھیں۔ عجیب برکات ہیں اس وظیفے کے۔ ایک تو قرآن ہے، پڑھتے ہمیں اجر بھی مل رہا ہے، ثواب بھی مل رہا ہے، اور ہماری سب سے بڑی حاجت ہے، رزق ہے، مال ہے۔ اللہ اتنا دے گا جو ہم سنبھال نہیں سکتے۔ خود بھی اس پر عمل کریں، اوروں تک یہ پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔